آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے میاں صاحب کی واپسی کے حوالے سے، انتخابات کے حوالے سے جو نگراں سیٹ اپ آیا ہے، سابقہ اتحادیوں کی جانب سے اب ایک دوسرے کے اوپر اعتراضات بھی سامنے آ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ دوسرے سیگمنٹ میں ہم جی ڈی اے کی رہنما سائرہ بانو صاحبہ سے بھی بات کریں گے، لیکن پہلے سیگمنٹ میں ہمیں جوائن کیا ہے عطا تارڑ صاحب نے۔ تارڑ بھائی تھینک یو سو مچ، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ بہت شکریہ جی۔ پہلی چیز جو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، obviously ہم الیکشنز کی طرف تو جا رہے ہیں، آپ لوگوں کی بھی تیاریاں ہیں، آپ کے بہت سارے لوگوں سے بات ہوتی تو کہتے ہیں یار ہم ہلکے میں ہیں، آج کل تھوڑے مصروف ہیں، لیکن ایک کویسچن جو بار بار اٹھتا ہے کہ میاں صاحب کی واپسی کب ہونی ہے۔ اب جاوید لطیف صاحب بھی کہتے رہے کہ وہ واپس آ رہے ہیں، وزیر دفاع نے فرمایا، سابقہ وزیر دفاع نے، کہ جب تک زیرو رسک نہیں ہو جاتا میاں صاحب واپس نہیں آ سکتے۔ یہ سیاست میں تو رسک تو لینے پڑیں گے تارڑ صاحب۔ دیکھیں، میں زیرو رسک والی بات سے اتفاق نہیں کرتا۔ دیکھیے دو کیسز ہیں نا، ایک ایون فیلڈ ہے، ایک العزیزیہ ہے۔ ایون فیلڈ میں کو اکیوز مریم نواز شریف صاحبہ کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے باعزت بری کیا، ان پہ معاونت اور اعانت کا الزام تھا۔ جس جرم میں معاونت اور اعانت کا الزام تھا وہ جرم ثابت نہیں ہوتا، تو اس لیے اسلام آباد ہائی کورٹ میں جب اپیل فائل کریں گے تو میرٹس پہ آرگیومنٹس ہوں گے۔ العزیزیہ کا بھی یہی حساب ہے۔ پھر ایک کیس سپریم کورٹ میں جانا ہے، ڈسکوالیفیکیشن کے حوالے سے جانا تھا، اب کیونکہ نااہلی کو تاحیات نااہلی سے 5 سال کی نااہلی میں تبدیل کر دیا گیا ہے، جو الیکشن ایکٹ میں ترمیم، الیکشن ایکٹ کی جو ترمیم تھی، تو میاں صاحب کے 5 سال پورے ہو گئے، تو میرے خیال سے تو ان کو اب اگلے مہینے واپس آ جانا چاہیے۔ قانونی ٹیم میں بھی جو مشاورت ہوئی ہے اس میں بھی یہی طے پایا ہے کہ ان کو ستمبر کے مہینے کے اندر اندر اس میں فروغ نسیم صاحب سے بھی مشاورت کیا آپ لوگوں نے؟ نہیں، فروغ نسیم صاحب تو ہماری لیگل ٹیم کا حصہ نہیں ہے، پر وہ وزیر اعظم کی ٹیم کا حصہ بنے تھے نا، پچھلے دنوں خبر آئی تھی کہ ان سے بھی کوئی مشاورت وغیرہ ہوئی ہے؟ نہیں، مشاورت نہیں، ایک خبر ضرور چلی تھی کہ شاید ان کو انگیج کیا جانا تھا، شہباز شریف صاحب کی جانب سے سپریم کورٹ میں کیس چل رہا تھا، اس میں کیا جانا تھا، ٹھیک ہے، بٹ وہ پھر میرا خیال ہے نوبت نہیں آئی اس چیز کی۔ ٹھیک، اچھا، تو مین اس میں کیا ہے کہ میاں صاحب جب واپس آئیں تو ان کو جیل نہ جانا پڑے اور ڈائریکٹ وہ آ کے انتخابی سیاست میں حصہ لیں، ایسا تو ممکن نہیں ہو پائے گا؟ نہیں، آبویسلی دیکھیے طریقہ کار قانونی طور پہ اس کو طے کر لیا جائے گا، مگر جب آپ نے ایک کورٹ آف لاء میں سرنڈر کرنا ہوتا ہے اور آپ کی 2 اپیلز پینڈنگ ہوتی ہیں اور وہاں پہ باقاعدہ لکھا جاتا ہے کہ جی آپ کی اپیلز پینڈنگ ہیں، پھر ایک پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے بھی سینٹنس سسپینشن کی گئی تھی جو بعد میں پھر ریجیکٹ کر دی گئی، ٹھیک، تو بہت سارے معاملات ہیں جن پہ قانونی طور پہ بحث ہو سکتی ہے، ضروری نہیں ہے کہ گرفتاری عمل میں آئے، ٹھیک ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ ڈائریکٹلی کورٹ آف لاء میں اپنے معاملات میرٹ پہ سنوائیں۔ ٹھیک ہے، ہمیں صدر سپریم کورٹ بار عابد زبیری صاحب نے بھی جوائن کیا۔ زبیری صاحب ویلکم۔ آپ سے میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اوبیسلی اب ہم انتخابات کی طرف جا رہے ہیں اور معاملہ لگتا ہے کہ اس دفعہ بھی عدالت میں جائے گا، تو اگر انتخابات ڈیلے ہوتے ہیں تو جو وکلا تنظیمیں ہیں، جو سپریم کورٹ بار ہے، کیا آپ اس معاملے کو عدالت میں لے کے جائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو بہت مبارک ہو آپ کو، آپ کا نیا چینل پہلی دفعہ آپ نے، میرے خیال سے ابھی شروع ہے، مجھے آپ نے بلایا، اللہ آپ کو خوب کامیابی دے انشاءاللہ۔ تھینک یو سر۔ تو آپ کی ساری ٹیم کو بہت مبارکباد۔ دیکھیے، ہم لوگ سپریم کورٹ بار نے ایک بڑا واضح سٹینڈ لیا ہے کہ جی الیکشن 90 دن میں نہیں ہونے چاہیے، اور آپ نے دیکھا پہلے بھی ہم لوگ نے جب پنجاب اور خیبر پختونخوا کی اسمبلی کا کیس تھا، اس میں ہم لوگ، ہماری پٹیشن، ہماری وکیل بھی تھا اور مجھے نوٹس بھی تھا، اس پہ بھی ہم لوگوں نے کافی سٹینڈ لیا تھا کہ 90 دن۔ پھر آپ نے دیکھا وہ فیصلہ پہ عمل درآمد نہیں ہوا، لوگوں نے پارلیمنٹ کے باہر اور ہر جگہ کہا کہ ہم اس فیصلے کو نہیں مانتے، مخصوص ججوں کے فیصلے، 4-3 کا فیصلہ، 2-5-3 کا فیصلہ، اس بحث میں پڑ گئے، لیکن آئین تو واضح تھا کہ 90 دن میں ہونا چاہیے۔ اب یہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ آ گیا ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہوں کہ ہم لوگ سپریم کورٹ بار ایسوسیشن پٹیشن فائل کرنے جا رہے ہیں کہ الیکشن 90 دن کے اندر ہونے چاہیے۔ ڈی لمیٹیشن یا سینسس کو بنیاد بنا کے الیکشن 90 دن سے زیادہ آپ ڈیلے نہیں کر سکتے۔ آپ نے ڈیلے کا انتظار ہی نہیں کرنا، پہلے ہی پٹیشن دائر کر دینی ہے؟ کیونکہ دیکھیں ان کی طرف سے جو حکومت تھی، ان کی طرف سے بھی ان کے منسٹروں نے آخری دنوں میں آپ نے دیکھا، انہوں نے کہا کہ جی الیکشن تو ہمیں 2024 میں ہوتے ہوئے نظر نہیں آتے، 23 میں ہوتے ہوئے نظر نہیں آتے، یہ تو انہوں نے کہا۔ لیکن اب دیکھیے نا، اب خود جو سب سے عجیب بات ہے کہ خود انڈر دا لا جو ڈی لمیٹیشن کا پیریڈ منیمم 4 مہینے دیا ہوا ہے، اور ابھی انہوں نے سینسس نوٹیفائی کر دیا ہے، ڈیجیٹل سینسس کو 7 اگست کو، تو یہ، اور ان کے سیکٹری نے آ کے ٹی وی پہ، میڈیا پہ، ہر جگہ کہا کہ جی ہمیں منیمم 4 مہینے چاہیے، 4 مہینے ہمیں درکار ہے، تو 90 دن سے تو وہ آگے چلے گئے، تو یہ بات قدرتی ہوگی۔ اب کورٹ فیصلہ کرے کہ جی
یہ مینڈیٹری پیریڈ ہے 90 دن، یا پنجاب اسمبلی اس کی طرح اس کو بھی آگے کر دیا جائے اور پھر 90 ڈیز کا پیریڈ ختم کر دیا جائے، پھر کیئر ٹیکر سیٹ اپ. بے شک دیکھیں آخر پنجاب اور خیبر پختونخوا میں تو جنوری سے کیئر ٹیکر سیٹ اپ چل رہا ہے، تو سینٹر میں بھی چل سکتا ہے گھر پہ. تو اس وجہ سے ہمارا ایک ٹرینڈ ہے کہ الیکشن 90 دن میں ہونے چاہیے، اور وہ ہم اپنی دلائل دیں گے اس میں کہ جی اس کو بیسس بنا کے. اور دوسری بات جو ہمارا ایک مین سٹینڈ ہوگا کہ جی صرف یہ ڈی لمیٹیشن کا ایشو نہیں ہے، سیٹوں کی بھی ایڈجسٹمنٹ کا ایشو ہے، جس کے لیے ایک آئینی ترمیم کی ضرورت ہے. اب یہ کورٹ کے اوپر ہے، وہ بات ہماری مانی یا نہیں، لیکن ہمارا مین ایمفیسس یہ ہوگا کہ آرٹیکل 224 کے تحت الیکشن صرف اور صرف 90 دن کے ود ان 90 ڈیز کرانے کا پابند ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان. باقی میں آپ کوئی بھی بات کرتے رہے، یہ ذمہ داری الیکشن کمیشن کی ہے. ٹھیک ہے. اچھا طارق صاحب، ہو سکتا ہے کہ کچھ مہینے کے بعد آپ لوگ بھی زبیری صاحب کے ساتھ ہی کھڑے ہوں اور عدالت میں پہنچے ہوں کہ یار یہ ڈیلے ہو رہے ہیں، ایسا ہونا نہیں چاہیے، پر اس کی بنیاد تو آپ لوگوں نے رکھی نا، کہیں نہ کہیں تھوڑا سا تو آپ کو لینی پڑے گی ذمہ داری. دیکھیں میں ایز اے سیاسی ورکر میرا یہ بڑا فرم بلیف ہے کہ الیکشن 90 دن کے اندر ہونے چاہیے، اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ اس وقت سیاسی طور پہ الیکشن ہمیں سوٹ کرتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ تحریک انصاف اس وقت کرائسس کا شکار ہے. پارٹی کے مختلف حصے ہو چکے ہیں، مختلف سپلنٹر گروپس بن چکے ہوئے ہیں، بہت سارے الیکٹیبلز پارٹی کو چھوڑ چکے ہوئے ہیں. ان کے پاس آن گراؤنڈ الیکٹیبلز کی وہ تعداد یا تنظیمی ڈھانچہ موجود نہیں ہے جو آئیڈیلی کسی الیکشن میں موجود ہوتا ہے لوگوں کے پاس. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ ہماری تیاری ان سے بہتر ہے، ہمارے پاس الیکٹیبلز ان سے بہتر ہیں. پر وہ لیول پلینگ فیلڈ مل گئی ہے جس کا آپ دیکھیں، لیول پلینگ فیلڈ کا جہاں تک تعلق ہے نا، لیول پلینگ فیلڈ کا کسی چیز سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ 9 مئی کے واقعات وہ خود کیے. اب جس نے جرم کیا سزا تو بھگتنی پڑے گی. توشہ خانہ کا معاملہ آیا، یہ ایسے ہی ہے کہ کوئی شخص قتل کرے اور اسے کہیں کہ نہیں الیکشن آ رہا ہے، یہ قتل کی سزا نا اس کو بعد میں دے دی جائے کیونکہ اس نے الیکشن میں جانا ہے. تو لیول پلینگ فیلڈ تو دیکھیں نا، اگر تو کوئی دانستہ طور پہ یہ ساری پلاننگ کے تحت ہو رہا تھا پھر تو چلیں ٹھیک ہے، بٹ اگر ایک جرم سرزد ہوا ہے، اس کی ایک باقاعدہ ٹرائل چلا ہے، یا 9 مئی کے واقعات میں لوگوں نے دفاعی تنصیبات کو نشانہ بنایا، ایک شہداء کی یادگاروں کو مسمار کیا، تو قانون کے مطابق تو کارروائی ہونی تھی. لیول پلینگ فیلڈ میں نہیں سمجھتا، مگر 2018 میں جو پروجیکٹ لانچ کیا گیا تھا ہمارے ہی لوگوں کو توڑ کے جنوبی پنجاب محاذ، کسی کی آرم ٹوسٹنگ کی گئی، کسی کے کان کھینچے گئے، لوگوں کو ہانک کے بھیجا گیا تھا کہ آپ یہ پارٹی جوائن کریں. اور اس وقت جو جلسہ بھی کرایا گیا تھا 2011 میں، وہ بھی صرف سیاسی جلسہ نہیں تھا، وہ سپورٹ حاصل تھی کچھ کوارٹرز کی. پر اب کہا جاتا ہے نا کہ 2022 میں پھر ایک نیا پروجیکٹ لانچ کیا گیا، پر اس پروجیکٹ کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کے بڑے بڑے جلسے بھی نہیں ہو سکتے. میں آتا ہوں آپ کے پاس، میں زبیری صاحب سے پوچھنا. زبیری صاحب، اور ذکر ہوا یہاں پہ چیئرمین تحریک انصاف کا، اوبیسلی کافی قانونی مشکلات ہیں ان کے لیے. ایک تو آپ کو نظر لگتا ہے کہ وہ جلد باہر آ جائیں گے؟ آج اگین بہت ساری ان کی ضمانتیں جو ہیں وہ منسوخ ہو گئیں اور کہا گیا کہ جی عدم پیروی یا پھر وہ وہاں پہ موجود نہیں تھے، اس وجہ سے ان کو مزید ضمانتیں نہیں دی جا سکتی. تو آپ کس طرح دیکھتے ہیں کہ تحریک انصاف کے لیے جو قانونی مسائل ہیں، کیا وہ آپ کو کم ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں یا مزید بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ نہیں، کم ہوتے ہوئے تو نظر نہیں آتے، لیکن وہ مقابلہ کر رہے ہیں، کریں گے. اگر عدم پیروی پہ یا ان کے نہ ہونے کی وجہ سے اگر وہ یہ جو ضمانتیں خارج ہوئی ہیں تو بالکل یہ قانون کے خلاف ہے. ان کو معلوم ہے کہ اس وقت وہ اٹک جیل کے اندر عمران خان موجود ہیں. تو اس میں یہ نہیں سمجھ آیا کس بنیاد، میں نے آرڈر نہیں دیکھے، شاید آپ نے دیکھے ہوں کہ کس بنیاد پہ ان کی وہ بیلز خارج ہوئی ہیں. لیکن دیکھیے جو لا ہے، ابھی جو مین کیس ان کا چل رہا ہے وہ توشہ خانہ کا ہے، اس میں اپیل پینڈنگ ہے بیفور دی اسلام آباد ہائی کورٹ. اب وہاں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. لیکن ہم نے پچھلے دنوں ایک عجیب چیز دیکھی جو پچھلے سالوں میں بھی ہم نے دیکھی. یہ سیاسی ورکر عطا طاہر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اس بات کی گواہی دیں گے کہ جب ان کے اوپر ہر کسی پہ برا وقت آتا ہے، ابھی دوسرے پہ آیا ہے، ان کو خوش نہیں ہونا چاہیے کسی پہ، کیونکہ اس ملک میں کچھ نہیں پتا، کبھی اسٹیبلشمنٹ آپ کے ساتھ ہے، آپ کے خلاف ہے، وہ تو وقت ہی بتائے گا. لیکن ایک چیز ہے کہ آپ ایک کیس میں نکلتے ہیں اور پھر آپ کو گرفتار. ابھی آپ نے دیکھا ایک 77 سال بزرگ آدمی کو بیل ہوتی ہے، چھوڑتے ہیں وہ اڈیالہ سے، پرویز الہی صاحب. تو یہ دیکھیں نا، یہ تو پھر ہوگا اگر وہ وہاں سے اگر رہائی پائے بھی جائیں گے تو کسی اور کیس میں گرفتار کر لیے جائیں گے. یہ تو یہاں ہماری المیہ ہے اس ملک کا کہ جو اپوزیشن میں آتا ہے تو اس کے پیچھے بالکل ایسے پڑ جاتے ہیں کہ جیسے کہ وہ نہیں. اور یہ افسوس کی بات یہ کہ دیکھیں سیاسی لوگ ہیں، ان کو احساس ہونا چاہیے، کیونکہ میں نے خود اپنے سالوں میں دیکھا. عطا طاہر صاحب ہیں، ان کے اعلیٰ فیملی سے ہیں، یہ ان کے دادا ہمیں بہت عزیز تھے اور بڑے محترم تھے. تو ان کو احساس ہونا چاہیے، قانون کے یہ آدمی ہے. آپ دیکھیں کہ جی وقت ایک سا نہیں رہتا.
جو آپ کو دیکھنا چاہیے کہ جی ان پہ مشکلات ہیں. 9 مئی کے ابھی 9 مئی کے واقعات کا ذکر کیا, اس میں بھی تو انویسٹیگیشن ہونی چاہیے, اس کے بیسس پہ پروسیکیوشن ہونی چاہیے. جب تک نہیں ہوتی آپ اپنے عدالت میں کیس ثابت کریں. اگر کوئی پارٹی اس میں ملوث تھی یا نہیں تھی, وہ تحقیقات ہونی چاہیے کہ انڈیپینڈنٹ تحقیقات ہونی چاہیے, اس کی رپورٹ آئے, اس پہ اس کی پروسیکیوشن ہونی چاہیے, اور قانون انصاف کے حساب سے اس کو سزا ہونی چاہیے اگر وہ اس میں ملوث ہوا. تو یہ ساری چیزیں ہیں. لیول پلینگ فیلڈ کی بات کر لیں, آج کہہ رہے ہیں اچھا تعلقات کے حالات اچھے ہیں, ان کو مل جائے گا, لیکن معاشی حالات بھی میں سمجھتا ہوں, یہ سیاسی ورکر ہیں, انہوں نے کہا یہ بہتر سمجھتے ہیں مجھ سے, میرا اس میں اتنا وہ نہیں ہے, لیکن ایز اے سٹیزن آف پاکستان, ایک شہری, یہ جو مہنگائی ہے اس سے ضرور مجھے اثر, مطلب کہ obviously انہوں نے اب الیکشنز میں کس بیانیے کے ساتھ جائیں گے طاہر صاحب؟ دیکھیں پہلے تو ہم ووٹ کو عزت دو والی بات سنتے تھے, پھر پتہ چلا کہ آپ لوگ تو آنکھوں کے تارا ہیں. مطلب وہ جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ تھا وہ ایک دم سے اب چینج ہوتا ہوا نظر آیا. تو بیانیہ کیا ہوگا؟ مہنگائی اتنی ہے, ڈالر آج اوپن مارکیٹ میں 300 سے اوپر چلا گیا, تو کیا بیانیہ لے کے جائیں گے آپ؟ دیکھیں ایک تو جو ہماری پالیسیاں رہی ہیں ماضی کی, ہمارا کیا ایک مین نعرہ تھا ووٹ کو عزت دو کا, کہ ادارہ نیوٹرل ہو جائے. اپریل میں ادارے نے خود کہا ہم نیوٹرل ہیں, پھر اس کو چلیں جو بھی کہا گیا کہ جی نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے, فلاں ہوتا ہے. ہماری تو ڈیمانڈ ہی یہ تھی کہ جس سیاسی پارٹی کے لیے فون کروائے جاتے ہیں, دیکھیں نا خان صاحب کے 2 پولیٹیکل الائز, مین پولیٹیکل الائز کون تھے؟ علیم خان اور جہانگیر ترین. یہ وہ لوگ تھے جو سیاسی سمجھ بوجھ رکھتے تھے, جنہوں نے 2018 میں جوائننگز خود کروائیں تھی سارے لوگوں کی. الیکٹیبلز کے ساتھ ایک رابطہ تھا, سیاسی پوری سمجھ بوجھ رکھنے والے لوگ تھے. ان کو ریپلیس کیا گیا شہزاد اکبر, شہباز گل, جو ان الیکٹڈ لوگ تھے, انہوں نے خان صاحب کو گھیر لیا. اب نتیجہ کیا نکلا؟ بجٹ پاس کرانے کے لیے فون کرائے جاتے تھے. نہ صرف یہ, جس دن ووٹ آف کانفیڈنس لیا, فون کرا کے ووٹ آف کانفیڈنس لیا. اب خان صاحب کی حالت یہ ہو گئی تھی کہ اگر ان کو کہیں سے سپورٹ نہ ملتی تو وہ حکومت قائم نہیں رہ سکتی تھی. ہماری ڈیمانڈ یہ تھی کہ یہ سپورٹ ہٹائی جائے, اور وہ پھر نیچرلی وہ اپنے وزن سے خود ہی گر گئے. تو یہ کہنا مناسب نہیں ہے کہ کوئی پروجیکٹ لانچ کیا گیا اور ہم نے ایک نعرہ لگایا تھا, ہماری ڈیمانڈ پوری ہوگی, ہمارا گلہ ختم ہو گیا. ہماری لیگیسی کیا ہے اس ملک میں؟ ہم نے تب موٹر وے بنائی تھی جب موٹر وے کا کانسیپٹ ہی نہیں تھا. ساؤتھ ایشیا میں بڑی کم موٹر ویز تھی. میں اکثر کہتا ہوں لاہور اسلام آباد موٹر وے نہ ہو, میں ایک بات کر رہا ہوں, موٹر وے تو نہیں اب تو کوئی نئی چیز نہیں. دیکھیں نا 2018 والے ٹینیور میں, 2013 سے 18 لاہور کراچی موٹر وے آپ دیکھ لیں, جتنی موٹر ویز بنی ہے, ڈیرا بگٹی سے ایک جوان اٹھتا ہے وہ شام کو لاہور پہنچ جاتا ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ موٹر ویز ہوں, اسکول, کالج, ہسپتال, یونیورسٹیاں ہوں, ہم نے 2018 تک اپنا سارے آپ کے کریڈٹ میں جاتے ہیں. 4 سال کیا ہوا؟ 4 سال پنجاب میں کچھ کردار تھے. عثمان بزدار صاحب کو صرف اس لیے لگایا گیا کیونکہ وہ کچھ لنک تھے فیملی کے ساتھ, جو بھی لنک تھا. تباہی کی گئی اکانومی کی, ایک کے بعد ایک وزیر خزانہ چینج کیا گیا, کہا گیا کہ ہم آئی ایم ایف کے پاس بھی جاؤں گا, خودکشی کروں گا. اللہ کرے کوئی خودکشی نہ کرے. وزرائے خزانہ چینج ہوئے, آئی ایم ایف کا پروگرام سیبوٹاج ہوا, ڈیلے کرتے گئے, سبسڈیز دیتے گئے, اکانومی کو کھوکھلا کر دیا. ہمارا الیکشن میں نعرہ ہماری پاس پرفارمنس ہے اور ہماری لیگیسی ہے.